جلال کے نام جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، جو مالک بھی ہے، غالب الملک بھی ہے، جو احسن الخالقین بھی ہے، احکم الحاکمین بھی ہے، جو قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، لمن الملک یوم اللہ الواحد القہار بھی ہے۔ تمام درود و سلام اس حبیب کی بریات کی ذات اقدس پر جن کا کمال بلغ العلا کی کمال ہے، جن کا جمال تشبت جا کے جمال ہے، جن کے خصائل حسنت جمیل و صالح، جن پر میرا خدا خدا ہو کر کہہ رہا ہے صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم کو اپنی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ ان الذین، بے شک جن لوگوں نے، قالوا یہ کہا، ربنا اللہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، ثم استقاموا پھر ثابت قدم رہے، استقامت اختیار کی، تتنزل پھر اتارے جاتے ہیں، علیہم ان پر، الملائکہ فرشتے، اللہ تخافوا اس لیے کہ ان کو کوئی غم نہیں، ولا تحزنوا انہیں کوئی پریشانی نہیں، وابشروا اور خوشخبری بھی انہی کے لیے ہے، بالجنۃ التی اس جنت کی، کنتم توعدون جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے ان لوگوں کی بات کی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ ہمارا پروردگار ہے۔ یعنی سب سے پہلی بات انسان کے ذہن میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرا پروردگار اللہ ہے۔ پروردگار کہتے ہیں پالنے والے کو، اور سورہ الحمد کی پہلی آیت میں بھی اللہ نے یہی کہا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یعنی انسان کو پالنے والا اللہ کی ذات ہے، اسی کے ہاتھ میں انسان کا رزق ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کو ماں کے رحم میں خلق کیا جاتا ہے، اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کا مقدر کہ اس کو کتنا رزق دینا ہے، اس کی زندگی کتنی ہے، وہ سب کے سب اس کے لیے لکھ کر ایک تختی اس کے گلے میں ڈال دی جاتی ہے، جس پر نہ اس سے کمی ہوتی ہے نہ اس سے اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی انسان اپنا مقدر لے کر آتا ہے اس کائنات میں۔ تو قالوا ربنا اللہ اللہ ہمارا پروردگار ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے ایمانی کریں گے تو ہمیں رزق ملے گا، ہم دوسرے کا حق کھائیں گے تو ہمیں رزق ملے گا، ہم مال میں ملاوٹ کریں گے تو ہمیں رزق ملے گا، ہم جناب والا جو ہے مال دو میں کمی کریں گے تو ہمیں رزق ملے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ جو ہم لکھ دیتے ہیں لا يحتسب، وہ انسان کے رحم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے بس اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ بكل شیء قدرا، ہم نے ہر انسان کے لیے ہر چیز کے لیے ایک مقدر بنا دیا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ نے انسان کو لکھ دیا ہے وہ اس کو ضرور ملے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رزق دو طرح کے ہیں، ایک وہ رزق جن کے لیے تم بھاگتے ہو، جہد کرتے ہو، دوڑتے ہو، کوشش کرتے ہو مجھے مل جائے، اس طریقے سے بھاگوں گا مجھے ملے گا، اور ایک وہ رزق جو تیری تلاش میں ہے، جو تیرے پیچھے پیچھے ہے۔ ہاں رزق پروردگار نے لکھ دیا ہے، مگر اس کو حلال طریقے سے کمانا ہے یا حرام طریقے سے کمانا ہے، یہ
ہستے مول کائنات حیدر کرار جناب علی المرتضیٰ ایک دن گزر رہے تھے، نماز کا وقت ہوا، آپ نے ایک آدمی کو بلایا، اسے کہا میں مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو یہ میری سواری کی حفاظت کر۔ جناب والا آپ نماز پڑھنے کے اندر آئے، خیال آیا کہ جب نماز سے فارغ ہوں گا تو یہ جو بندہ اپنا ٹائم ویسٹ کرے گا، میری رکھوالی کرے گا میری سواری کی، تو میں اس کو اس کے بدلے میں 2 درہم دوں گا۔ اب ادھر آپ نماز پڑھنے لگے، وہ بندہ جو تھا اس نے جب مولا علی کی سواری کو دیکھا، اس نے دیکھا کہ اس کی جو کاٹھی تھی وہ خوبصورت تھی، اسے کیوں نہ اس کو میں بیچ دوں اور میں اپنا جناب والا کمائی کروں۔ اس نے وہ کاٹھی اتاری، لے کے جناب بازار میں گیا، وہاں پہ جا کے اس نے وہ کاٹھی جو تھی وہ بیچی، پیسے لیے اور چلا گیا۔ جب نماز پڑھ کر مولا باہر واپس آئے تو جو سواری تھی وہ کھڑی تھی اور اس کے اوپر کاٹھی نہ تھی۔ آپ نے کہا چلو بازار سے جا کر وہ کاٹھی خریدتے ہیں۔ جب کباڑی کی دکان پر گئے تو وہاں سے آپ نے دیکھا کہ اس کباڑی کے پاس آپ کی وہی گھوڑے کی جو کاٹھی تھی وہ پڑی تھی۔ آپ نے کہا بھائی یہ میری کاٹھی ہے، میرے گھوڑے کی، میری سواری کی۔ اس نے کہا مولا مجھے تو ایک بندہ دے کے گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کتنے کی بیچو گے؟ اس نے کہا مولا آپ سے میں بھی پیسے کیوں دوں گا، مجھے 2 کی دے گا، 2 درہم کی، آپ 2 درہم دے دی تو میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ آپ نے وہ 2 درہم اس کو دی اور کاٹھی خرید لی اور ساتھ مسکرا پڑے۔ وہ دکاندار کو سے کہا مولا مسکرانے کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ پروردگار نے اس کے مقدر میں 2 درہم لکھے تھے، چاہے وہ حلال طریقے سے لے لیتا چاہے وہ حرام طریقے سے لے لیتا، بس چند منٹ انتظار کر لیتا تو یہ 2 درہم سے ملنے ہی تھے جو میں نے بھی سوچا تھا اس کو میں دوں گا، مگر اس نے جلدی کی اور اپنے حلال رزق کو حرام رزق میں تبدیل کر دیا۔ یعنی جو تیرے مقدر میں لکھا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ خدا کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو عطا کرتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم تجھے ویسے رزق عطا کریں گے کہ تجھے گمان بھی نہیں ہوگا کہ تجھے کہاں سے مل رہا ہے۔ جو تیرے مقدر میں وہ آنا ہی آنا ہے، بس یہ ہے کہ تو اس کو حلال طریقے سے کماتا ہے یا حرام طریقے سے کماتا ہے۔ قالوا ربنا اللہ، جس نے کہہ دیا پروردگار ہمارا اللہ ہے، پانے والا ہمارا اللہ ہے، دینے والا ہمارا اللہ ہے، عطا کرنے والا ہمارا اللہ ہے، ہم نے اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق حاصل کرنا ہے، ہم نے حرام طریقے سے نہیں کمانا، کیونکہ دینے والا تو پروردگار ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کے رہنے والے ہیں، وہ عطا کرنے والا ہے، اس کو ہماری فکر ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو عطا کرنا ہے، وہ کسی کو کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دیتا، بس انسان جستجو کرتا ہے عطا پروردگار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، رب اللہ، اللہ ہمارا پروردگار ہے، بے شک صرف زبان سے نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے۔ اب ہم جب ایمان مفسر ایمان مکمل پڑھتے تو وہاں میں بھی کیا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار ہو، دل اس کی تصدیق کرے، تو دل کیسے تصدیق کرے گا؟ دل تیرے اعمال سے تصدیق کرے گا، دل تیرے افعال سے تصدیق کرے گا۔ مومن اسے نہیں کہتے جو صرف زبان سے جناب والا کلمہ پڑھ لے وہ مومن ہو جاتا ہے۔ مومن اس کے افعال سے نظر آتا ہے، مومن اس کے کردار سے نظر آتا ہے، مومن سیرت سے پتہ چلتا ہے، مومن سورت سے پتہ چلتا ہے، یہ مومن ہے۔ اور اس لیے کسی اقبال نے یہی کہا تھا نا، کس رند نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ لگتا تو یہ 4 لفظوں کا مجموعہ ہے نا، لیکن جب ہم اس کی تشریح پہ چلے جائیں، جب ہم اس کی تفسیر پہ چلے جائیں، اس کے ہاتھ سے اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہاتھ سے مراد کیا ہے کہ اس کے رزق پہ ہاتھ نہ ڈالا جائے، اس کی کوئی نجات چیز نہ حاصل کی جائے، زبان سے اس کو تکلیف نہ دی جائے۔ اگر آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے تو پھر آپ حقیقی طور پر مسلمان بھی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی تیرے اعمال حسنہ ہوں، اخلاق اچھے ہوں، اصلاح انسان جو ہے وہ 2 چیزوں سے بنا ہے، 2 چیزوں سے مکمل ہوا ہے، ایک اس کا وجود اور ایک اس کی روح۔ یہ 2 چیزیں ہوں تو انسان ہے، اور ان دونوں چیزوں کے کمال اعلیٰ کو اخلاق کہتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا خلق، ایک لفظ استعمال ہوتا خلق۔ خلق کیا ہے؟ تیری تخلیق ہے، تیرا نیچر ہے، تیری بناوٹ ہے، تیرا جسم ہے۔ خلق کیا ہے؟ تیرا کردار ہے، تیری گفتگو ہے، تیرا انداز ہے۔ جب خلق اور خلق دونوں ملیں گے تو پھر انسان بنتا ہے۔
خلق انسان کب بہتر بناتا جب اس کا خلق بہتر ہو. خلق بہتر کیسے ہوگا؟ خلق کہتے کس کو ہے؟ خلق کہتے انسان کی طبیعت کو، خلق کہتے انسان کی عادات کو، خلق کہتے انسان کے کردار کو، خلق کہتے انسان کے افعال کو. یہ بولتا کیسے ہے، یہ چلتا کیسے ہے، یہ لوگوں کے ساتھ اس کا رہن سہن کیسا ہے، اس کی عادات کیسی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشاد فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، میرے حبیب آپ خلق عظیم پر. اور لفظ احسن جو حسن، احسن جو کردار کے لحاظ سے بھی خوبصورت ہو، جو صورت کے لحاظ سے بھی خوبصورت ہو. صرف کائنات میں فرق ایک ہی ہے جو خوبصورت ہے سیرت کے لحاظ سے بھی، صورت کے لحاظ سے بھی، وہ ہے تیرے اور میرے مصطفیٰ. ثم عددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے انسان کو گھٹیا مقام کی طرف بھجوا دیا. اب انسان اخلاق حسنہ کو چھوڑ کر اخلاق سیئہ، برے اخلاق کی طرف جب راغب ہوتا ہے تو اس کی روح آہستہ آہستہ مرتی چلی جاتی ہے. اور پروردگار نے انسان کے دونوں وجود کے لیے، روح کے لیے اور جسم کے لیے اس کی خوراک کا انتظام کیا ہے. ہمارے وجود کی خوراک کا انتظام کھانا ہے، پینا ہے، پانی ہے، فروٹ ہے، پھل ہے، یہ ہمارے وجود کا انتظام کیا ہے اللہ نے، جس سے ہمارا جسم تو خوبصورت ہو سکتا ہے مگر ہماری روح جو ہماری اصل چیز ہے اس کو خوبصورت کرنے کے لیے انسان کو اخلاق حسنہ پر چلنا پڑے گا. اور اخلاق حسنہ کی مثال اور کہیں سے نہیں ملتی، کیونکہ اخلاق حسنہ بے شمار ہے، انفینٹ ہے، یہ لامحدود ہے. اب کہاں سے پتہ چلے گا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بس میرے رسول کی سیرت پہ عمل کرو تم اخلاق حسنہ پائے. سبحان اللہ. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ یہ اخلاق حسنہ ہے. اخلاق حسنہ میں کیا آتا ہے؟ صبر تحمل اخلاق حسنہ ہے، عفو درگزر اخلاق حسنہ ہے، عاجزی انکساری اخلاق حسنہ ہے، کسی کو اچھے طریقے سے ملنا یہ اخلاق حسنہ ہے، مسکراہٹ کے ساتھ ملنا یہ اخلاق حسنہ ہے، کسی غریب کی مدد کر دینا یہ اخلاق حسنہ ہے، کسی کمزور کو سہارا دے دینا یہ اخلاق حسنہ ہے، کسی بچے سے پیار کرنا یہ اخلاق حسنہ ہے. یعنی کہ وہ چیز جس سے تیری تعلیمات جو ہے خوشگوار ہو جائے. سبحان اللہ. جب تک انسان کے اندر اخلاق حسنہ نہیں آتے انسان کامل مومن نہیں بن سکتا، انسان کامل مسلمان نہیں بن سکتا، انسان اپنے آپ کو مکمل مسلمان نہیں کہہ سکتا. صرف نماز، روزہ، زکات، حج یہ ایک پہلو ہے اسلام کا، مکمل پہلو نہیں ہے. تو یہ نہ کہے کہ اسلام کا مکمل پہلو ہے، کہ یہ صرف اسلام کا ایک پہلو ہے، یہ ڈیوٹی ہے، یہ فرض ہے، یہ ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے. نماز پڑھنا یہ تم احسان نہیں کر رہے، یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ تم نے پڑھنی ہے. روزہ رکھنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، حج کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، سجدہ کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ انسان ان عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بھی درست کرے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا. عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ جس چیز کو جہاں رکھنا ہے وہیں رکھا جائے، جس چیز کا جو جس چیز کے حقدار ہے اس کو اتنا حق دیا جائے، نہ کم دیا جائے نہ زیادہ دیا جائے، اسے عدل کہتے ہیں. اور احسان کیا ہے؟ احسان اس کو کہتے ہیں کہ انسان اپنی طبیعت سے مجبور ہو کر کسی کو اس کے حق سے زیادہ دیتے ہیں. کمی تو اسلام میں ہے ہی نہیں. عدل یہ تھا کہ کسی کی تنخواہ بنتی ہے 5,000، یہ اس کا عدل ہے آپ اس کو 5,000 دیں، تب اس کے کام سے خوش ہو کر آپ 500 زیادہ دے دیتے، یہ احسان ہے. اور ہر جزا میں احسان ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے. اللہ عادل ہے مگر احسان کرنے والا. اور کیا کہا اللہ نے قرآن مجید میں؟ یہ کہا عدل کا حکم دیتا ہوں مگر پسند کن کو کرتا ہوں، ان اللہ یحب المحسنین، جو احسان کرتے ہیں پسند کرتا ہوں. لیکن آج ہمارے معاشرے میں احسان تو دور کی بات عدل ہی نہیں پورا ہو رہا. آج ہمارا معاشرہ کیوں تفاوت کا شکار ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں کیوں نفس نفسی کا عالم ہے؟ آج ہر انسان کیوں پریشان ہے؟ اس لیے کہ عدل نہیں ہے. جو چوری کرتا ہے اس کو سزا نہیں ملتی، برا آدمی کام کرتا ہے اس کو سزا نہیں ملتی، جو مجبور ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، جنہوں کو کچھ بھی نہیں کیا ہوتا ان کو سزا دی جا رہی ہے. اور جو حق اس کو ملنا چاہیے تھا. اور جب علی نے فرمایا تھا کفر پر حکومت قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم پر حکومت قائم نہیں رہ سکتی. جن عقلیوں میں انصاف نہ ہو، جہاں تعلیم
اسلام کے اندر سارے انسان برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تحقیق الوداع میں کیا ارشاد فرمایا، لا فضل لعربی ولا فضل لعجمی ولا فضل لعربی الا بالتقوی۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت ہے الا بالتقوی، اور فضیلت والا وہی ہے جو خدا کی بارگاہ میں زیادہ مقرب ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہے، جو تمہارا اخلاق میں اعلیٰ ہے، جو تمہارا خلق میں اعلیٰ ہے، جو تمہارے خلق میں اعلیٰ ہے، جو تمہاری تعداد میں، عادات میں، ہیبٹس میں، دستور میں جو اعلیٰ ہے، جو تمہارے نزدیک اس کی عزت بھی خدا کی بارگاہ میں اعلیٰ ہے، وہ تمہارے نزدیک اعلیٰ ہے۔ وگرنہ آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس ہے، جس زمانے میں غلام کی عزت ہی نہ تھی، غلام کو پسپا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا، قتل کر دینے پر اس کی کوئی بات درست نہیں ہوتی تھی۔ مگر ایک غلام ہے، جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اسلامی معاشرے میں داخل ہو جاتا ہے، جب حلقے اطاعت میں آ جاتا ہے، جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے صحابہ، سیدنا عمر فاروق جیسے صحابہ جب وہ سامنے آتا ہے اس کو سیدنا بلال کہتا ہے۔ ہم کوئی حسب نہیں ہے، کوئی نسب نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں، کوئی سٹیٹس نہیں ہے۔ کوئی کائنات میں کوئی چیز ہوتی ہے جناب خوبصورت ہے اس لیے عزت دی جا رہی ہے، امیر ہے اس لیے عزت دی جا رہی ہے، جب یہ آزاد ہے اس لیے عزت دی جا رہی ہے، یہ مالدار اس لیے عزت دی جا رہی ہے، بڑی ذات والا ہے اس لیے عزت دی جا رہی ہے۔ ذات غلام کی ہے، غربت انتہا کی ہے، مزدوری کرتے ہیں، رنگ کالا ہے، ظاہری طور پر شکل و صورت بھی نہیں ہے، مگر جب اطاعت مصطفیٰ میں آ گیا، جب رسول اللہ کی غلامی میں آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال چلتا زمین پر ہے مگر قدموں کے واسطے سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ سب سے پہلے جنت میں میرا بلال جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب بلال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے پہلے فرمایا، ہاں ہر ایک سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تو پتہ چل گیا وہ معاشرہ جہاں کے لوگ غلام کی عزت نہیں کرتے تھے، مگر رسول اللہ نے وہ معاشرہ دے دیا جس میں غلام کو سب سے پہلے جنت میں داخل کیا۔ سبحان اللہ۔ آج اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اپنے نوکروں کو اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھلاتے، یہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، ہم تو بعد میں کھانا کھلاتے ہیں۔ اور وہ معاشرہ جس آج اور اس معاشرے میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہ معاشرہ جس معاشرے میں غلام کو اپنے ساتھ بٹھایا نہیں جاتا تھا اور اس کو اپنے مالک کا نام لینا بھی ناگوار سمجھا جاتا تھا، اس معاشرے میں جب بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوں اور رسول اللہ کے غلام کو کہہ رہے ہوں تو جنت میں پہلے جائے گا، تو یہ رسول اللہ اس غلام کو کتنی عزت دے رہے ہیں، معاشرے میں کتنا مقام عطا کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصاحب آ گیا، میرے حبیب جب جنت میں پہنچے تو ساری حوروں کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ جب ساری حوریں آئیں تو سب سے آخر میں جنت کی حوروں کے سردار رسول اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اب ہر ایک حور کہتی ہے یا رسول اللہ ہمیں آپ نے کس کی زوجیت میں کیا، کس کی تعمیل میں دیا ہے؟ رسول اس کا کہتا ہے یہ تجھے فلاں صحابی کے لیے، فلاں صحابی کے لیے، فلاں صحابی کے لیے، فلاں صحابی کے لیے، جو جنت کی حوروں کی سردار تھی وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ مجھے کس کے لیے دیا ہے؟ رسول اللہ نے اس کو دیکھ کر فرمایا ہم تجھے بلال دے، ہم تجھے بلال دیتے ہیں۔ اگر اس نے بلال کا تصور دیکھا، سراپا دیکھا، اس نے کہا یا رسول اللہ کہاں میری خوبصورتی، کہاں بلال؟ رسول اللہ کے چہرے پر غصہ آیا، فرمایا ہم نے تو بلال سے پوچھا ہی نہیں، وہ تجھے پسند بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک غلام کو معراج تک پہنچا دینا یہ اسلامی معاشرے کا ایک اہم منصب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا۔ آج بھی ہم اسی مقام پر پہنچ سکتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، آج بھی تم پر فرشتے اتریں گے، آج بھی اتر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اگر بدر میں فرشتے اترے تھے تو نصرت کے لیے تو آج بھی اتر سکتے ہیں، پر شرط یہ ہے کہ پہلے تو حقیقی طور پر خدا کا بندہ بننا، اپنے معاشرے کو تبدیل کر اپنے معاشرے میں انصاف لا، پھر خدا کی تیرا ہوگا۔ خدا کی ساری محمد سے وفا تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں جن ہے کیا قلم دے رہے ہیں، دعا ہے پروردگار میرے منہ پہ